خواجہ ویسے قدری آپ کے گھر کے نہیں ہے، آپ کے گاؤں کے نہیں ہے، آپ کے علاقے کے نہیں ہے، بلکہ آپ کے دیش کے نہیں ہے، بلکہ حضرت خواجہ ویسے قدری تو آپ سات سمندر پار آپ جب جائیں گے یمن کی دھرتی اور یمن کے اندر ایک شہر ہے فرق، وہاں کے رہنے والے ہیں اور خواجہ ویسے قدری جو ہے آج 10-20 سال نہیں ہوا انتقال کیے، اس دنیا سے رخصت کیے 100-200 برس نہیں ہوئے بلکہ 1400 برس گزر چکے ہیں حضرت خواجہ ویسے قدری کو دنیا سے رخصت کیے ہوئے، دنیا کو الوداع کہے ہوئے۔ آخری وجہ کیا ہے؟ محل مصر ہو، بنواس پور ہو، اترولہ ہو، اتر پردیش کی دھرتی ہو یا پورا کے ہندوستان ہو، بیرونی ہندوستان ہو، آج تک 14 شعبان المعظم کی تاریخ آتی ہے، بلکہ جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ لگتا ہے کہیں ہر جگہ دیکھیں گے ہر پوسٹر کا ٹائٹل ہے ہوتا ہے جشن خواجہ ویسے قدری، جشن ویسے قدری۔ حضرات معاملہ کیا ہے؟ آخر ویسے قدری ہماری ہی طرح کے ایک باپ کی بیٹے تھے، ایک باپ کی اولاد تھے، آخر ان کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا جس کو آج پوری دنیا یاد کرنے پر مجبور ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ خواجہ ویسے قدری نے اپنے ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ سے محبت کیا تھا اور رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر اللہ نے حضرت ویسے قدری کو مرتبہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ ویسے قدری کا تذکرہ رسول کے زمانے سے ہوتا ہے اور وہاں قیامت سے ہوتا رہے گا۔ کبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ بچہ وفاتی ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ بچہ وفاتی ہے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جو چیز کیا یہ ہے اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت علامہ معراج صاحب قبلہ نظامی سرزمین مہدی مصر، مسلمانان اہل سنت مہدی مصر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف دو چیز ہے حضرت خواجہ ویسے قدری کی زندگی میں، ایک رسول کی محبت اور دوسری ماں کی محبت۔ انہی دو چیزوں نے حضرت خواجہ ویسے قدری کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اگر وہ ویسے قدری قرن میں موجود ہو، بظاہر زندہ ہو، تو رسول گرامی وقار علیہ السلام و تسلیم محمد نبوی شریف کے اندر صحابہ سے کہے اے میرے صحابہ مجھے قرن سے میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ کہے کون ہے؟ تو رسول اللہ فرمائے کہ مجھ سے محبت کرنے والا میرا ایک امتی ویسے قدری ہے، جبکہ ویسے قدری صحابی نہیں ہے، نبی کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور محدود مصر کے مجنون مسلمانوں ایک جملے سے سنو، اور دوسری چیز ہے باقی محبت۔ ان دونوں محبتوں نے یکنا بلند کر دیا حضرت ویسے قدری کے مرتبے کو کہ رسول کے زمانے سے ویسے قدری کا تذکرہ لینے میں عام ہو گیا، اور آج تک دنیا ویسے قدری کو یاد کرتی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک حضرت ویسے قدری کو یاد کیا جائے۔ آج پوری دنیا کے لوگ ترقی چاہتے ہیں، آج پوری دنیا کے لوگ اپنا نام چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے کیسے یاد رکھے، یہ لوگ کیسے مشہور ہو۔ اور مسلمانوں سنو، ویسے قدری نے تمہیں بتا دیا اے دنیا کے لوگوں، مال و دولت سے تمہیں
شہرت نہ ملے گی، تمہیں مال و متا سے عزت نہ ملے گی، تم کروڑپتی بن جاؤ، اربپتی بن جاؤ، زمیندار بن جاؤ، لاکھوں میں مالک بن جاؤ، تمہیں نہ شہرت مل سکتی ہے، نہ عزت مل سکتی ہے، نہ تمہیں مرتبہ مل سکتا ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے، اگر تمہیں شہرت چاہیے، اگر تمہیں مرتبہ اور مقام چاہیے، تو تمہارے پاس پیسے نہ ہو منظور ہے، اگر تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے، ان دونوں سے محبت کر لو گے، تمہیں روپے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں بھی تجھے یاد کیا جائے اور تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تو دنیا میں جانے کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ دو چیزیں ہیں، ایک رسول کی محبت، ایک ماں کی محبت، اور افسوس آج ہم اور آپ دنیا کے اندر کامیابی چاہیے اور حقیقت دیکھا جائے تو ہمارے لیے کما رسول کی محبت ہے اور نہ ہی کما ماں کی محبت ہے، دونوں محبتیں نہیں ہیں، کما محبت نہیں ہے۔ جیسے رسول سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، اس طریقے سے ہم نے رسول سے بھی محبت نہیں کیا، اور جیسے ہمیں اپنی ماں سے محبت کرنی چاہیے، ہم نے اس طریقے سے اپنی ماں سے بھی محبت نہیں کیا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم اور آپ امتی کہلاتے ہیں، ہم اور آپ اس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، دنیا میں جس رسول کی وجہ سے آج پوری دنیا کے لوگ ہمیں مومن اور مسلمان کہتے ہیں، آپ سینے کے تسلی کا ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، کیا ہم نے رسول سے کما محبت کیا؟ میں آج سے کہوں گا، اے مسلمان، رسول سے محبت محبت کیا، رسول نے کس نے محبت کیا؟ اگر تم رسول سے محبت کیا ہوگا تو چلتے پھرتے رسول کو یاد کیا کرتا، اگر تم رسول سے محبت کیا ہوگا تو رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونے حیات بنا لیا ہوگا، اگر تم رسول سے محبت کیا ہوگا تو رسول کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کیا ہوگا، اگر تم رسول سے محبت کیا ہوگا تو رسول نے جس نماز سے ہاتھے کیا ہم اس نماز کی پابندی کیا ہوگا، اگر ہم نے رسول سے محبت کیا ہوگا تو رسول نے جو قرآن اترا اس قرآن کو ہم سینے سے لگائے ہوتے، اگر ہم نے رسول سے محبت کی ہوگی تو رسول اللہ نے جس تعلیم کو عام کرنے کی اجازت دی، یعنی رسول اللہ نے صحابہ کو مذہب اسلام سکھانے کے لیے ایک دینی مدرسہ حضرت زید بن ارقم کے گھر میں تیار کیا تھا، جہاں سے صحابہ کو دین کی تعلیمیں دیا کرتے تھے، جہاں سے صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ اگر تم نے رسول سے سچی محبت کی ہوگی تو اپنے مدرسے سے محبت کیا ہوگا، اگر تم نے رسول سے سچی محبت کی ہوگی تو تم نے مسجدوں کو آباد کیا ہوگا، اور اگر تم نے رسول سے محبت کی، رسول نے تم سے محبت کی ہے، اور رسول نے اس لیے محبت کی ہے کہ جب رسول پیدا ہوئے تو رسول ہمیں امتی کی صداؤں کو بلند کیا، اور جب رسول کو ہماری اور آپ کی یاد آئی، یعنی گنہگار مسلمان رسول کو یاد آئے تو رسول اللہ تین بھوکے پیاسے رہ کر کے پہاڑ کی کھوپ میں اللہم رب ہمیں امتی کی صدایں بلند کرتے رہے، تم نے رسولوں کو یاد کیا، رسول نے تو تم سے محبت کی ہے، رسول اللہ نے جب یہ سنا تھا کہ میری قوم کے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے تو رسول اللہ نے تین بھوکے پیاسے شدت سے برداشت کرتے اپنے پیشانی کو سجدے میں رہ کرتے ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کی تھی، یہ نظر بس نہیں ہے، رسول سے ہم نے کہا محبت کیا، رسول نے کہا کہ محبت کیا ہے کہ جب رسول سے جانے کا وقت دیا تو رسول اللہ نے بتایا اور ہمارے تم دعا میں تکلیف سے میرا
کیا رسول نے ہم سے محبت کی، ہم سے محبت کی، ہم نے کسی دعویٰ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، غلط بات، رسول اللہ سے ہم نے سچی محبت نہیں کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رسول نے ہم سے سچی محبت کی ہے۔ مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو جس ویسے کرنے کے بعد کا جھنڈا بنائے ہو ویسے کرنے کی زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزر کرو اور ان کی ریتوں پر اپنی بنتا ماں سے محبت کرو، ماں سے پیار کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے کرنے کو اگر کوئی اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا ہے تو وہ ماں کی محبت ہے۔ آج ہم ماں سے کہاں محبت کرتے ہیں، ویسے کرنی نے تو یہی کہا تھا اے میری اپنی جان میں رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، رسول کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ویسے کرنے کی ماں نابینا تھی، کہا بیٹا اگر تم چلے جاؤ گے میری تیمارداری کون کرے گا، میری دیکھ بھال کون کرے گا۔ ویسے کرنی رونے لگے، تڑپے بلکے تو ماں کی ممتا برداشت نہ کر پائی۔ ماں نے کہا بیٹا آج پہر کا وقت ہے اور آج پہر کے وقت کو لے لو، اسی آج پہر میں جاؤ اور آؤ رسول سے ملاقات کر لو۔ لیکن ویسے کرنے کی قسمت ظاہری دیدار کی نہیں تھی، آئے اور واپس چلے گئے۔ جانے کے بعد جب آپ واپس گئے تو ماں نے کہا بیٹا ملاقات ہوئی، ویسے کرنی نے کہا اپنی جان ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں رسول سے ملاقات کروں، رسول تو تھے ہی نہیں، کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب ماں نے اتنا سنا اور جب ماں نے اتنا سنا تو ماں نے ویسے کرنی کو دعائیں دی تو اللہ رب العزت نے ماں کی دعاؤں کی برکت سے اور رسول اللہ کی محبت کی برکت سے ویسے کرنی کو یہ مقام دے دیا کہ آج سنی مسلمان کا ہر ایک بچہ ویسے کرنی کا نام لینے پر مجبور ہے۔ اور جب 15 شعبان المعظم کی شب آتی ہے اس شب سے پہلے دنیا پہلے عاشق رسول ویسے کرنی کا یاد تازہ کرتی ہے، ویسے کرنی کو یاد کرتی ہے۔ اور جب دن گزر جاتا ہے تو رات کی تاریکی میں دنیا میں مسلمان اپنے رب کے حضور جو حاضر ہو کرتے رب کی بارگاہ میں عبادت و رحمت کرتے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں کہ مولا جن نے تو ہم ایسے بندی کی محبت میں یاد کیا ہے ان کی محبت میں اور ان سے یاد میں سچا کیا ہے۔ اب آج کی تاریخی آ گئی ہے اس ویسے کرنے کے سچے میں میری بھی مغفرت فرما دے، تیرے اہل خانہ کی بھی مغفرت فرما دے، تیرے گھر میں مرحوم کی بھی مغفرت فرما دے۔ تیرے ایسے کرنی کو مرتبہ اور مقام ملا تو اور کسی وجہ سے نہیں، ایک تو رسول کی محبت ہے اور دوسری ماں کی محبت ہے۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں سے محبت کرو اور ساتھ میں رسول سے محبت کرو۔ علماء اہل سنت کا ایک عزیز قافلہ ممبر نور پہ ڈروا ہے، بس رسول بارگاہ میں دعا کرو مولا میری چلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، ہمارے ملکوں میں غلطی ہوئی تو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سفر کہوں کی مالک کو مولا کہوں تجھے، علی کا مجھے سیوا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تیرے تو مسئلے کراہی سے ہی بنی، حیران ہوں تیرے شاہ کیا